ٹھیک. اچھا احسن صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اشتہارات والا معاملہ ہے، گزشتہ اس روز آپ بھی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، شاہد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، آپ تینوں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت جب مریم صاحبہ نے اس کو اون کر لیا. کس کیپیسٹی میں مریم نواز صاحبہ جو ہے وفاقی حکومت کی طرف سے یہ اب اعتراض، وزیر اعظم نے کل اجلاس کیا اور بولا اس کی پوری تحقیقات کریں اور یہ تقسیم کرنے کی کوشش، یہ کس حیثیت سے مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ کچھ چینلز کے اشتہارات روکے تھے، کس کیپیسٹی میں یہ سب کچھ کیا تھا؟ دیکھیے، آپ مجھے بتائیے کہ اس آڈیو ٹیپ میں کسی جگہ یہ ذکر ہے کہ وہ سرکاری اشتہارات کی بات کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں پارٹی میڈیا سیل کے حوالے سے یہ بات کر رہی تھی، اور ایک پارٹی کا استحقاق ہے، جس طرح کہ کسی بھی ایک کمپنی کا استحقاق ہے کہ وہ اپنا ایڈورٹائزنگ ریونیو کس کو دیتی ہے کس کو نہیں دیتی. ایک پارٹی کا استحقاق ہے کہ وہ اپنا ایڈورٹائزنگ ریونیو یا اپنی میڈیا کیمپین کس چینل کو، کس اخبار کو دیتی ہے کس کو نہیں دیتی. اس کے اوپر کوئی اس کے اوپر قدغن نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ میں نے اپنے پارٹی کی جو پبلسٹی کیمپین ہے اس کے حوالے سے یہ بات کی تھی، تو اس میں تو کوئی اور دوسری گنجائش نہیں رہ جاتی. اچھا اب مجھے ذرا یہ بتائیں سر، اگر ہم چارٹ دیکھتے ہیں تو جو ہمیں نظر آتا ہے کہ کتنا چنک، کتنا شیئر کس چینل کو گیا، تو اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے جن چینلز کی بات ہو رہی ہے، ایئر وائی تھا، اس میں سما تھا، 92 تھا، جن کی بات ہو رہی ہے، ان کو کتنے اشتہار دیے گئے؟ بالکل کسی کو 8 کروڑ، کسی کو 18 کروڑ. اس کے برعکس جو دوسرے گروپس ہیں جہاں پر پی ایم ایل این کے بہتر تعلقات تصور کیے جاتے ہیں، وہاں پر بہت بڑا چنک جو ہے اشتہارات کا وہاں پہ دیا ہوا ہے. تو اس سے تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ صرف پارٹی فنڈز تک معاملہ نہیں تھا، پارٹی ایڈز کے اشتہارات تک معاملہ نہیں تھا، یہ معاملہ جو ہے وہ حکومتی سطح کے اوپر بھی تھا. اگر ہم یہ تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں کہ وہ اپنی پارٹی کے اشتہارات کی بات کر رہی تھی، تو آپ کی گورنمنٹ کے اشتہارات تو بہت لیمیٹڈ تھے ان گروپس کو. جی میں آپ کو 2-3 باتیں سمجھانا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی حکومت کی ہو یا کوئی ایڈورٹائزنگ ایجنسی جو ریلیز کرتی ہے، جو کلائنٹ ہوتا ہے، اس کی اپنی پسند ہوتی ہے کہ اس کی ٹارگٹ آڈینس کیا ہے اور وہ کس چینل کے ذریعے سمجھتا ہے، چونکہ ان لمیٹڈ پیسہ نہیں ہوتا. جب میں بھی اپنی وزارت میں اشتہار دیتا تھا تو ہمارے پاس اتنا ایڈورٹائزنگ ریونیو نہیں ہوتا تھا کہ ہم پاکستان کے ہر اخبار کو اشتہار دے سکیں. اور اگر آپ کے پاس ایک لمیٹڈ اماؤنٹ ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹارگٹ آڈینس کیا ہے اور کون سا چینل ہے جس کے ذریعے آپ اپنے ایڈورٹائزنگ ریونیو کے روشنی میں یا جتنا بجٹ ہے اپنے اہداف حاصل کر سکتے ہیں. لہٰذا یو کی ناٹ ریلیز ایڈز ٹو آل دا چینلز اینڈ آل دا نیوز پیپر. کہ آپ اگر ہماری حکومت میں دیکھیں تو پاکستان کے میڈیا نے جس قسم کی ہم پہ تنقید کی، اس کا بھی پاکستان کی تاریخ میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اگر ہم اشتہاروں کے ذریعے میڈیا کو کنٹرول کر سکتے تو ہماری حکومت جس نے اتنا ترقیاتی کام کیا پاکستان میں، اسے اس قدر تنقید کا سامنا نہ کرنا پڑتا. میں اس وقت وزیر داخلہ تھا جب فیض آباد کے اندر ایک دھرنا جاری تھا اور ہم نے تمام میڈیا ہاؤسز کی منتیں کی کہ آپ اس سچویشن کو فلیئر اپ نہ کریں، اور پاکستان کا تمام میڈیا اس کی اس طرح کوریج کر رہا تھا جیسے وہ ورلڈ کپ کے اندر بال ٹو بال کوریج کرتے ہیں. اور اب بھی آپ نے دیکھا حال ہی میں کہ اسی جماعت نے جب اپنی مارچ کی اور دھرنا دیا تو میڈیا بالکل سیدھا ہو گیا. آپ بتائیے کہ پچھلے 3 سالوں میں کیا ہماری حکومت کے مقابلے میں میڈیا مثبت رپورٹنگ زیادہ نہیں کرتا رہا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس حکومت نے اشتہارات کو زیادہ کامیابی سے میڈیا کی زبان بندی کرنے کے لیے استعمال کیا ہے. ہمارے دور میں تو کوئی میڈیا کا صحافی بے روزگار نہیں ہوا، ہم نے تو میڈیا کا گلا نہیں گھونٹا. سر ڈسپیرٹی بہت بڑی ہے. آپ کا آرگیومنٹ اگر میں یہ تسلیم کر لوں کہ آپ کی گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ کس اخبار یا کس ٹی وی چینل کے ذریعے آپ جو ہے وہ اپنا میسج کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، تو ایک طرف یعنی آپ کے نزدیک 2 ادارے یا ایک ادارہ جو ہے وہ 3 ارب کے اشتہارات کا، یا ٹوٹل ملا لیں پنجاب سمیت تو 5 ارب 8 ارب. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے اشتہارات فلانی چینل کو ہی دینے چاہیے تھے یا نہیں دینے چاہیے تھے، میں صرف آپ کے سامنے وہ فیکٹس رکھ رہا ہوں جس کے اوپر یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ایک طرف آپ 5-6 ارب کے اشتہار دیتے ہیں اور دوسری طرف 8 اور 18 کروڑ کے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو چینل یا جو اخبار آپ کا موقف صحیح طرح پہنچا سکتا ہے تو وہ اربوں روپے کے اشتہارات لے سکتا ہے، اور جو چینلز آپ کے خلاف ہیں آپ کو لگتا ہے جو وہ چینل جو ہے وہ ڈسپیرٹی اس طرح کی ہے
کہ اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ حکومت کا ٹلٹ ایسا تھا کہ چند چینلز کے علاوہ باقیوں کو جو ہے وہ اشتہارات کے ذریعے سیدھا رکھنا ہے. جب مریم صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ ندیم ملک صاحب کو بہت موقع دیا گیا اور ندیم ملک صاحب نے پھر بھی جو ہے ان کا جو اینکر ہے ندیم ملک صاحب انہوں نے جو ہے وہ ان کا اب ہمارے ساتھ پیک نہیں چل سکتا, آپ لوگ ندیم ملک صاحب سے کیا کرانا چاہتے تھے بطور پارٹی میں تصور کر لیتا ہوں جو انہوں نے نہیں کیا؟ یہ میرے علم میں نہیں ہے. آپ اگر کوئی ایسی آپ کے پاس معلومات ہے تو ان سے پوچھ لیجئے, میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. سر وہ کمپلیٹ آڈیو تو یہی بتاتی ہے نا جس میں وہ کہتی ہیں کہ پارٹی کے ایڈز, اگر ہم مان لیں آپ کہہ رہے ہیں پارٹی کے اشتہارات تھے وہ, تو پورے اس میں کلپ یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ندیم ملک صاحب کو ہم نے بہت موقع دیا سما کے جو اینکر ہیں. اگلی دفعہ جب ان کی پریس کانفرنس ہوگی تو اپنے رپورٹر کو کہیے گا ان سے سوال کر کے پوچھ لے, میرے علم میں نہیں ہے. اچھا آپ کے علم میں نہیں, چلیں ٹھیک ہے. سر پی ڈی ایم کیا کوئی کسی لاجیکل کنکلوژن کی طرف جائے گی؟ جی نہیں, پی ڈی ایم بہت کامیابی سے لاجیکل کنکلوژن کی طرف بڑھ رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ جب سے پی ڈی ایم قائم ہوئی اور ہم نے موبلائزیشن شروع کی, 10 ضمنی الیکشن ہوئے جو پی ڈی ایم کی جماعتوں نے یا اپوزیشن نے کامیابی سے جیتے. حالانکہ ضمنی الیکشن میں جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اسے بہت بڑی ایڈوانٹیج حاصل ہوتی ہے, اور عموماً ٹرینڈ یہی ہوتا ہے کہ ضمنی الیکشن جو سٹنگ گورنمنٹس ہیں بالعموم وہ جیت جایا کرتی ہیں. لیکن یہاں پر یکسر اس حکومت کے خلاف عوام نے فیصلہ دیا, اور اس میں بڑی وجہ وہ پبلک اوپینین فارمیشن تھی جو پی ڈی ایم نے کی. اگر لیول پلینگ فیلڈ ہوتی تو یہ حکومت تو جوائنٹ سیشن جو تھا اسی کے اندر شکست کھا جاتی. سر ٹورڈز دی ویری اینڈ اگر بریف کامنٹ کر سکیں بیکاز مجھے یہ کلوز کرنا ہے سیگمنٹ, یہ بتائیے گا کہ سی پی این ای اور پی ایف یو جے دونوں نے جو ہے وہ شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. آپ لوگوں یہ آڈیو کلپ والا اور انسٹرکشنز دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے, یور ٹیک آن؟ جی میں پھر کہوں گا کہ انہوں نے شاید اس حوالے سے کیا ہے کہ وہ کسی طرح سرکاری اشتہارات سے متعلق بیان ہے, وہ پارٹی کے اشتہارات کے حوالے سے میری سمجھ کے مطابق بیان ہے, اور پارٹی کا استحقاق ہے, اس کے لمیٹڈ فنڈز ہوتے ہیں اور وہ لمیٹڈ فنڈز کو تمام چینلز میں ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتی. البتہ جو ایک فیئرنس ہے حکومت کے جو اشتہارات ہیں اس میں جس حد تک ممکن ہو سکے وہ رکھنی چاہیے, اور انشاءاللہ آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ کسی کو بلا جواز شکایت کا موقع نہ ملے جیسے ماضی میں ملا ہے. ماضی کا میں نہیں کہتا, میں یہ کہتا ہوں کہ آئندہ ہم جو بھی پی ایف یو جے کا جو موقف ہے ہم اس کی روشنی میں کوشش کریں گے کہ کسی قسم کی شکایت نہ ہو.